اللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین امام زمان نجل اللہ تعالی فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ اپنی زبانوں کو معطر کو ایک دفعہ درود پاک سے خطبہ چھوڑ دیا، بڑا طویل تھا، میں نے کہا آج ڈھیروں باتیں کرتی ہیں۔ نیچے بیٹھ کے مہربان نے فرمایا ہم نے کسی کو پڑھانا تھا، ان سے بھی معذرت کر دی کہ سید کھل کے بات کرے۔ میں حاضر ہوں، اگر آپ نے میری خاطر امام کے ذکر کی خاطر اتنی قربانی دی کہ کسی کو رکاوٹ یہ کہہ کر کہ تم اور کہیں چلا جا، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، تو سرکار انشاءاللہ کرم فرمائیں گے۔ جو آپ چاہتے ہو آپ کے دلوں کو اپنے مقدس نورانی ذکر سے ضرور منور فرمائیں گے۔ 19 سال ہو گئے ممبر پہ یہی گزارشات پیش کرتا پھر رہا ہوں، میں سے بچو، مہربانی۔ بہترین کلیہ ہے عبادات کو کمال پہ لے جانے کا، قرب امام نصیب ہونے کا، عشق کے گھوڑے پہ سفر کرنے کا، زندگی میں آنے کے مقصد کو پورا کرنے کا، اس دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کا، میں کو اپنے اندر سے نکالو۔ اسی ضمن میں کوشش کرتا ہوں سرکار زمانہ کے صدقے ایسی گفتگو جو میں سے پاک ہو مومنین کی جھولیوں میں ڈالی جائے۔ میں امیر ممکنات کا ایک فرمان آپ کی جھولیوں میں ڈال کے اسی پہ بات کرنا چاہوں گا۔ خوشی ہے میری حد سے زیادہ سرکار کا یہ مقدس کمرہ دیکھ کر، سلام ہے اس شعور کو کہ جس نے اس گھر کے گھر بنانے والے کو اتنا بلند کر دیا کہ بلندی پر جہاں علم عباس ہیں وہیں مہدی کی انتظار گاہ ہے۔ مہربانی، بہت اچھا لگا۔ ہر گھر ہونا چاہیے۔ مجھے میرے سید نے، میرے خون نے، میرے سردار نے کہا کہ یہ پہلا بندہ ہے جو جس نے اس گاؤں میں سرکار کا کمرہ بنوایا۔ میں اپنے سید کو کہنا چاہوں گا کہ آپ خیر سے دوسرے بن جائیں، سارے اپنے اپنے گھروں میں خدا کی دی ہوئی توفیق سے آنے والے کا کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور کرے۔ اگر اہتمام نہیں کرو گے تو پھر بلانا شرمندگی ہے۔ مہربانی غور فرمایا۔ راولپنڈی قدردان لوگ ہو، عرفانی باتیں ماشاءاللہ بڑے غور و فکر سے سنتے ہو، پھر بلانے والے کو بلانا شرمندگی ہے۔ میں آیا، آپ نے مجھے بلایا کہ سید آپ آئیے، میں حاضر ہوا۔ اگر یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی، میں کھڑا رہتا، آپ کا دل کتنا پریشان ہوتا۔ ہم صاحب بھی کہتے کہ یار مہمان کو بلایا ہے، بٹھا ہی نہیں سکے۔ مہربانی، پھر آپ نے شفقت فرمائی، ایک کمرہ مختص کر دیا، مہمانوں کے لیے بھی سید آئیں گے وہاں بٹھائیں گے۔ پھر آپ نے تحفے لیے صوفوں کی صورت میں وہ رکھے کہ سید کو تکلیف نہ ہو، کوئی مہمان بھی اس کو تکلیف نہ ہو۔ ہر مہمان آپ کے پاس آ کے خوشی اور فرحت محسوس کرے گا کہ یار اس نے مجھے بلایا ہے، کم از کم اہتمام اچھا کیا ہے، بہت اچھا اہتمام کر کے اس نے ثابت کیا ہے کہ مہمان کی قدر کیسے کی جاتی ہے۔ مہربانی۔ تو جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی اہتمام ضرور ہونا چاہیے۔ فرض کرو گھر چھوٹا ہے تو ایک گھر کا کونا مصلی امام بچھا دو، ایک پھول رکھ دیا کرو، یا اگر بتی جلا دیا کرو روزانہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کو بلایا جائے وہ آئے نا۔ مہربانی۔ ویسے ہماری عادات اور طبیعت میں شامل ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے علیحدہ علیحدہ کمرے بنواتے ہیں۔ یہ میرے بیٹے کا بیڈ روم، یہ میری بیٹی کا کمرہ، یہ میرے اس بیٹے کا، یہ
मेरी बीवी का, ये मेरे भाई का, अच्छी बात है, बनाओ, जितना बना सकती हो सबके लिए बनाओ, लेकिन सबसे पहले उसका बनाओ जिसकी हकीकी घर की मिल्कियत है। मेहरबानी, जिसकी मिल्कियत है, वरना सारे हम लोग रहते तो रेंट पे हैं ना। मैं एक छोटी सी और इसकी बात आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। यहाँ नहीं किसी घर में एंटीना लगा हो, क्या करता है, डिश लगा हो, इस वक्त सिग्नल है, नजर नहीं आ रहे, रमा दवा है लहरों की सूरत में। आजकल तो हजार चैनल भी दिखा रहे हैं डिश। कोई कहे हम में से बंदा कि यार ये तस्वीरें आ रही हैं, सारी रिकॉर्डिंग आ रही है, लाइव भी आ रहा है, ये कैसे है, जादू कर रहे हो? नहीं यार, साइंस ने तरक्की की है, डिश बनाया, डिश बना के वो घरों पे लगवा दिया ताकि सारे चैनल इसके जरिए हम देख सकें। इसका मतलब उसके अंदर कैचिंग पावर है, वसूल करने की ताकत है। वो इधर उधर से वसूल करके जहां से भी गुजर रहे हो सिग्नल मौजूद है लहरों की सूरत में, वो पकड़ता है और वो सबूत देता है कि इस वक्त किस मुल्क में क्या हो रहा है। अगर बंदों का बनाया हुआ डिश किसी की छत पे लग के पूरी दुनिया को लाइव दिखा सकता है तो अलम अब्बास और इंतजार इमाम ज़माना। मेहरबानी 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 मेहरबानी, आपकी क्या बात है, आपकी क्या बात है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी 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 मेहरबानी। मेरे तशरीह करने से पहले आप पहुंच गए, बड़े बाकमाल हो, देरी नहीं लगाई, आप पहुंच गए। ये बेहतरीन सिग्नल कैचिंग सिलसिले हैं, ये रिसीवर खूबसूरत बात की है, मगर वो सिग्नल नहीं जो ये डिश दिखाता है। कहीं पे मुस्तफ़ा के करम का सिग्नल चल रहा है। हाय हाय, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। कहीं पे मुर्तज़ा की निगाहों का सिग्नल चल रहा है, कहीं पे मुज्तबा की इनायतों का सिग्नल चल रहा है, शारों के सिग्नल चल रहे हैं, लेकिन एक है जो हर जगह पे चल रहा है। मेहरबानी, इस दौर का तकाजा है, जरूर होनी चाहिए बादशाह के लिए कोई ना कोई जगह। और एक काम और भी छोटा सा कर लेना, कोई बर्तन भी रख लेना, पता नहीं ना किसी वक्त आ जाए, हो सकता है पानी तलब कर ले। मेहरबानी मेहरबानी, आपकी अकीदतों को सलाम। पानी तलब कर ले तो कम से कम अपने बर्तनों से तो बर्तन मुख्तलिफ होना चाहिए ना, आका की खिदमत में हम पानी पेश कर सकें, कोई बर्तन रख दिया करो। और एक काम और जरूर किया करो, जिस घर पे अलम और इंतजार गाह इमाम ज़मान हो, खबरदार उस घर के नीचे मामलात शीशे की तरह शफाफ हो। ये भी मैं अर्ज करके जा रहा हूँ, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर, ये भी बड़ी जरूरी बात थी, कोई नाराज ना हो जाए तो मैं माजूर खा हूँ। अंदर मामलात हालात शफाफ हो, लड़ाइयाँ झगड़े ना, रोले ना, बहू सास की लड़ाई, सास बहू की लड़ाई ना, अच्छा नहीं लगता। ऊपर एंटीना लगा है, मेहरबानी मेहरबानी, मामलात शीशे की तरह शफा, क्योंकि वो घर मुत्तकियों का जो है। मेरे खिताब के बाद बिरादर मोहतरम से कहे कि सैयद ये कह गया मुत्तकियों का घर, तशरीह नहीं की, और तशरीह कर देता हूँ। यकीनन मुत्तकी वही है जिनका इमाम इमाम अल मुत्तकीन है। मेहरबानी मेहरबानी, आपके हाथ उठाने का शुक्रिया। अब मैं देखता हूँ आप इस जुमले पे कितनी मोहब्बत फरमाते हो। इमाम अल मुत्तकीन से अर्ज करके पूछा गया, ऐ शहनशाह मुअज़्ज़म, ऐ आक़ाए मुकर्रम, ऐ मालिक मनअम,
سرکار آپ ہیں امام المتقین، متقی کی تعریف کیا ہے؟ میں ایک ایک تعریف پہ بات کروں، مجھے اشرے چاہیے، لیکن میں ساری تعریفیں ایک طرف کر کے صرف ایک بات کرنے لگا ہوں، سنبھالیے گا، زندگی میں کام آئے گی۔ لیکن تعریف بتانے سے پہلے تھوڑا رمضان کا بتاتا جاؤں۔ اللہ کا شکر ہے آج 23واں روزہ ہے۔ ایسے ہی ہے، ہر سال ہی آتے ہیں، پہلا آتا ہے، دوسرا تیسرا، چلتے چلتے پورے روزے مکمل کر کے پھر ہم عید کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ قرآن سے پوچھتے نہیں اللہ نے رکھوائے کیوں؟ پوچھئے تو صحیح نا، خالق کی مقدس کتاب ہمیں حکم ہے، جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ لکھ دیے گئے تھے، لازم کر دیے گئے تھے، ہمیں رکھوائے کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک بات کان میں بتاؤں، توجہ، یہ موبائلوں کی بند تھوڑی دیر بند کر دینا بھائی، بہت شکریہ۔ ایک بات کان میں بتانے لگا ہوں، کوشش کرنا موقع ملے ضرور کسی کے ساتھ اظہار کرنا، مگر ظرف دیکھ کر کہنا، مہربانی کہنا۔ ہمارے پاس ایک سید آئے تھے، علم اور انتظار کا امام کے سائے میں ایک بات کر گئے، وہ کہنے لگے اس رمضان کو غنیمت سمجھ، متقی بن جا، ورنہ پھر اگلے سال پھر روزے رکھنے پڑے۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے کہا میں کان میں بتاؤں بات، بھائی مہربانی، مہربانی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ۔ ہے در ہے، واہ واہ واہ، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ جیسے آپ نے ایک بچے کو ٹاسک دیا، بیٹا تم نے 5ویں کلاس کوشش کر کے پاس کرنی ہے، وہ پاس کر بیٹھے، ایمان سے بتاؤ اگلے سال پھر 5ویں بٹھاؤ گے؟ 6ٹھی کلاس، 6ٹھی ہو گئی، 7ویں کلاس، پروموشن ہوتی جائے گی، بندہ سفر کرتا جائے گا، اگر ناکام ہو گیا پھر تو مجبوری ہے 5ویں میں بٹھانا پڑے گا۔ کیوں رکھا ہے خالق؟ کام متقی بن جاؤ، متقی آؤ۔ بہت طویل گفتگو ہے اسی موضوع پہ، ایک جملہ آپ کی جھولیوں میں ڈال رہا ہوں۔ کوئی کسی دن تم سے پوچھ لے شیعو امام المتقین کے ماننے والے ہو، متقی کی تعریف کیا ہے؟ اس کو کہنا اگر میں نے علی کی زبان سے بیان ہوئی تعریف تجھے بتا دی، پھر تو بھی مان لینا میرا امام متقیوں کا امام ہے۔ بہت شکریہ یار۔ لو جی بتائیے ہے کیا؟ سنبھالنا، مکتب مقدس، مکتب آل محمد، مکتب مقدس، مطہر مکتب، با کمال سلسلہ، بلکہ یہ کیوں نہ کہوں کائنات کا اس وقت روح رواں۔ نہیں، اب میں نام تو نہیں لوں گا، ممبر ہے آغا صاحب، ممبر ہے، کسی کی ایسے ہم پروموشن کیوں کریں، لیکن اگر بعد میں پوچھنا تو میں بتا دوں گا کس نے کہا، لیکن کہا ہے آن دا ریکارڈ، سوشل میڈیا ٹی وی پر بیٹھ کے، کہنے لگے واحد ہے شیعہ مذہب جس کی وجہ سے بڑا نظام قائم ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا شیعہ مذہب کا نچوڑ ہے مہدی۔ مہربانی 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 مہربانی۔ شیعہ مہربانی، شیعہ مذہب مہربانی مہربانی، شیعہ مذہب کا نچوڑ ہے امام مہدی علیہ السلام۔ انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا تم نے دیکھا نہیں ان کے جلوسوں میں؟ انہوں نے کہا کیا؟ کہا یہ گھوڑے نکالتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو حسین کی یاد میں نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، حسین کی یاد میں نکالتے تو خالی گھوڑے نکالتے، تیاری کر کے آتے کسی نے آنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ بھائی بہت شکریہ۔ اسی پہ گفتگو شروع ہوئی، پھر کہیں رخ مڑ جانا ہے۔ امام المتقین کی متقی کی تعریف صلی اللہ۔ اشاروں میں آپ کو بہت کچھ عرض کر کے ساتھ آپ کو سوچنے کے لیے بہت موضوع بھی دیتا جا رہا ہوں۔
خود بھی کوشش کرنی ہے نا. اللہ نے عقل دیا ہے, کوئی تھوڑا چھوٹا تھوڑا ہے نہیں. امیر کائنات فرماتا ہے انسان تو ایک عالم اکبر ہے, تو چاہے تو ایک نئی کائنات بنا سکتا ہے. یقین کیجئے ہم کیا کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا نہیں چاہیے. مثلا میں اپنے واجب الاحترام قابل قدر مہربان آغا صاحب کے بارے میں, اور میرے واجب الاحترام برادر عزیز وقار بیٹھے, مجھے راستے میں ان کا تعارف ہوا, با کمال بندے, نام ان کا میں نے سنا تھا. یہ دو تشریف فرمائے, میں آؤں اور میں گفتگو کرنا شروع کر دوں. آغا صاحب کے پاس آج میں نے دیکھا ہے موبائل 2.5 لاکھ روپے والا تھا. پڑھاتے تو نمازیں, آتا کہاں سے ہے. آغا صاحب کو دیکھا ہے, انہوں نے تو بھائی آج واسکٹ ہی کوئی یہاں کی تو پہنی نہیں, انہوں نے تو امپورٹڈ پہنی ہوئی ہے, یہاں کی ہے ہی نہیں. یہ بھی بیچارے مولوی ہیں, ان کے پاس واسکٹ کہاں سے آ گئی. میں نے ان مومن کو دیکھا ہے, وہ آج 4 پراڈو لے کے آئے. اس کو دیکھا یار, اگلے دن اس کے پاس 2 کنال زمین تھی, پتہ چلا اس نے سوسائٹی بنا لی. ہم کر کیا رہے ہیں یہ. شکریہ شکریہ شکریہ, یہ ہمارے ٹاپک نہیں. اللہ نے ان کو واسکٹ دی, خدا واسکٹیں دے. اللہ نے انہیں موبائل دیا, خدا انہیں ڈھیر موبائل دے. انہیں خدا نے 4 پراڈو دی, انگنت دے. بھائی میں کیوں جلوں, خدا نے انہیں دی ہے, پروردگار اور دے, اور دے, برکتیں دے. او بھائی میرا موضوع نہیں, میرا زندگی کا ٹاپک نہیں, میں کیوں کسی پہ انگلی اٹھاؤں. میں علی والا ہوں. علی بلند ہے, ایسی بلندی جس کے آگے بلندی کا تصور نہ ہو. اگر علی بلند ہے تو علی کا چاہنے والا پست کیوں ہو. شاباش شاباش شاباش. میرا ظرف چھوٹا کیوں ہو, یہ چھوٹے ظرف کی نشانی ہے, میں کیوں ڈسکس کروں بیٹھ کے. میرا یہ ٹاپک نہیں. خدا انہیں اور دے, خدا انہیں برکتیں دے. میرا ٹاپک کیا ہے, سنبھالنا جملے. میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا, میں کس کے لیے آیا, میں کب تک کے لیے آیا, میں نے لوٹ کے جانا کہاں ہے, میرا خیر خواہ کون ہے. دوسری سوچ یہ ہے نام بڑا ہو جائے. میرے واجب اعظم ایسے ہی شہرت ہو, نام بڑا ہو جائے, پورے علاقے میں بلے بلے ہو. بندوں سے نام بڑا ہونے کی توقع نہ رکھ, مشورہ دے رہا ہوں. بندے بڑے کمزور ہیں, آج کہیں گے واہ واہ, کل کہیں گے مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی حضور. اگر تو ویسے ہی ہے نا, آج بھائی واہ 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 کیا بات ہے, تھوڑی سی کوئی بات ایسی ان کو پتہ چلی یا کوئی کسی نے کان بھی بھر دیے, یہ تو بس ایسا ہی ہے. نہیں, اب میں تجھے مشورہ دے رہا ہوں, تو انہیں نام بڑا کروانا ہے, شیعہ مخلص خالص بن, کھوٹ نکال, باکمال بن. اعلان کر کے مولا کے انتظار گاہ کو گواہ بنا کے جا رہا ہوں, اور علم عباس کو گواہ بنا کے جا رہا ہوں. اگر تو نے مشہور ہونا ہے, کوشش کر خالص بن, مخلص بن, ایسا جیسے سلمان تھا. پھر گھبرانا, تیرا تذکرہ زمین پہ کم ہوگا, آسمان پہ زیادہ. علی 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 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, نگینے چھپائے ہیں. کیا یہ جوش ہے. ان کے جوش کو اور زیادہ حوصلہ اور ہمت بڑھاتے ہوئے ایک ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں. بالکل نہیں کہوں گا, تصحیح کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا, ہاتھ جس نے اٹھائے کربلا شام جائے گا, آپ کوشش کیجئے اس کو تھوڑا سا بدل لیجئے. اس کو کہیں جس کے ہاتھ اٹھیں اللہ کرے حرام پہ نہیں مہدی کے قدموں پہ لگے. تھوڑا سا بدل لیجئے. مہربانی 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 مہربانی. جس کے ہاتھ اٹھے مہربانی مہربانی. جی زندگی گزر گئی ہے ذکر سنتے ہوئے. جی بی بی کی عظمت کو ہے. میں سادات کا گلتا ہوں, نوکر نہیں ہوں, سادات کا گلتا ہوں. میں نے ایسی بڑائی آج تک نہیں سنی, ایسی محنت نہیں دیکھی. واہ واہ واہ. سید بسم اللہ. سید آدھگی سے سلامتی کے لیے بلند تر سلام. مہربانی بھائی, محبتوں کا شکریہ. میں واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. یاد ہے بات متقین پہ چل رہی تھی, یاد ہے نا. چلتے چلتے بات کہیں چلی گئی. آپ نے بڑی محبت فرمائی. ابھی میرا کم از کم 2 گھنٹے کا خطاب ہے. میں حاضر ہوں. تھک جاؤ گے اشارہ کر دینا. بسم اللہ. صاحب و زمان آپ سب کو اپنے وفاداروں میں شمار فرمائے. بات متقی کی چل رہی تھی. اچھا, یہاں بھی مجھے بڑا اچھا لگا. سب نے کہا الہی آمین. دیکھیں کتنی آپ کی دل کی حسرت ہے ہم سرکار کے وفادار بنے. ہے نا دل کی حسرت, وفادار بنے. یاد رکھنا وفادار اور غدار میں بڑا فرق ہے. آپ نے بے شک کا اس بات جملہ آ گیا, میں نے کہا چلو تو فتن آپ کی جولیوں میں ڈالتا جاؤں. وفادار اور غدار میں بڑا فرق ہے. وفادار کو اگر آپ آسان لفظوں میں مجھ سے پوچھیں وفادار کون ہے, میں کہوں گا وفادار وہ ہے جس کو اس گھر کا صدقہ نصیب ہو اور وہ شکم میں لے کے جائے اور پھر زندگی میں نہ حرام کا قطرہ جانے دے. مہربانی 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 مہربانی. بس مہربانی. پھر وہ بہت شکریہ. وہ وفادار ہے کوئی حرام کا قطرہ, حرام کا لقمہ نہ جانے دے اور نہ ہی بیٹیوں کا حق آنے دے. نہیں کچھ بندے پریشان ہو گئے. سید جا گیا ہے. اعلان کر کے جا رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ کہو گے دوبارہ آنا نہیں, میں نہیں آؤں گا, میں تو بہت بزی ہو گیا ہوں. لیکن میں اعلان کر کے جا رہا ہوں, اپنے معصوم کو گواہ بنا کے جا رہا ہوں. آج جو علی والا کہلوا کر بیٹیوں کا حق نہیں دیتا, اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے. مہربانی. وفاداری ہے, وفاداری ہے. آپ وفاداری دیکھنی ہو تو کبھی پٹے والے کتے سے دیکھ لیں. وہ صرف مالک کا کھاتا ہے, در در کا نہیں کھاتا. اب بندے کہیں گے سید ممبر پہ کھڑے ہو کے کتے کی مثال دی ہے. یہ میں نے قرآن سے سیکھی ہے. اگر قرآن اصحاب کہف کے کتے کی بات نہ کرتا, یہ مقدس ممبر پہ کتے کی بات نہ ہوتی. لیکن وفاداری سیکھ. لیکن ہو پٹے والا بازاری نہ. مہربانی 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 ہو, مہربانی ہو پٹے والا بازاری نہ. بازاری کا مزاج اور ہوتا ہے. اچھا پٹے والے کی کیا بات ہے, کسی کی جرت نہیں بٹا مار کے دیکھے. ہاں نہیں, اس کو مالک کا ہے نا, میرا مالک ہے. اور بازاری کو آپ ادھر مارو گے ادھر چلا جائے گا, ادھر مارو گے ادھر چلا جائے گا. بازاری جو ہے پٹے والا نہیں. وفاداری سیکھ, کوشش کر جس شکم میں تبرک نیاز جائے وہاں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو تبرک اور نیاز کے مقابلے میں نجس ہے. مہربانی
مہربانی گہری بات تھی، غور فرمانے کا شکر، غور فرمانے کا شکر، غور فرمانے کا. کیوں جائے کوئی چیز، کیوں جائے؟ اب عام اچھا دیکھو نا، میں ایک چھوٹی سی اور گزارش کر دیتا ہوں. آپ نے کپڑا لیا دکان سے، بڑی قیمتی مثال ہے حضور آغا صاحب، دو مہربانوں کی موجودگی میں ایک چھوٹی سی مثال ہے. آپ نے کپڑا لیا دکان سے، اس نے پوچھا کتنا چاہیے، آپ نے کہا صرف آدھا میٹر چاہیے. کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا میں نے قرآن کو اس کے اندر لپیٹنا ہے. آپ نے وہی کپڑا قرآن کے ساتھ لپیٹ دیا. ایک دن آپ کو بچے کے کپڑے کے لیے کپڑا کی ضرورت پڑ گئی. آپ نے سوچا یہ قرآن پہ جو کپڑا لپٹا یہ اٹھا کے جلدی جلدی بچے کو نہ پہنا دوں. فوراً اندر سے ضمیر نے آواز دی، خبردار یہ نسبت پا چکا ہے. مہربانی مہربانی، خبردار یہ نسبت پا چکا ہے. جو چیز نسبت پا جائے وہ کمال ہے. کیوں یہ شکم تبرک نسبت نہیں پا چکے؟ اور آپ سب جانتے ہو مجھ سمیت اکثر لوگ تو تبرک کو ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتے. ان کا قصور نہیں، تبرک ادھر جانا نہیں چاہتا. بے مہربانی، شکریہ شکریہ شکریہ. تبرک ادھر جانا، تبرک ان شکموں کو سمجھتا نہیں کہ وہ اس قابل ہیں جن کے اندر میں جاؤں. تبرک بھی دیکھ کے آتا ہے. بہت شکریہ. وفاداری یہی ہے، کوشش کر شکم پاکیزہ رکھ. کیوں؟ شکم میں خوراک کے ساتھ بنے گا خون. خون ہونا چاہیے مقدس، پاک، کمال. خون پاک ہوا، دل پاک، دل پاک ہوا. مہربانی، زبان پاک ہوئی، تجربہ زندگی میں کر لینا. اعلان کر کے جا رہا ہوں، زبان پاک کر لے. اسے غذا کے ذریعے شروع کرتے کرتے زبان پاک کر، پھر تجھے کسی کو کہنا نہیں پڑے گا یار میرے حق میں دعا کر، بلکہ تیرا معیار اتنا بلند ہوگا. ڈاکٹر اقبال کہتا پھر خدا بندے سے خود پوچھے. ولی اللہ لبیک یا حسین. بسم اللہ. بات متقین کی تھی، یاد ہے؟ امام المتقین کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، اے خوبصورت چہرے والے، اے کمال چہرے والے کے شہزادے، اے اس کے شہزادے جس کے بابا کے چہرے کا واسطہ دے کر مخلوق بارش منگواتی تھی. مہربانی لطیف جملوں پہ پہنچ جا. بندے سرکار کے ایمان پہ گفتگو کر رہے، ذہن کے بیمار ہیں بیچارے. ایک صاحب میرے پاس تشریف لے آئے، وہ بھی تھوڑے سا ان کو پرابلم تھا، لیکن وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گیا. میں مناظر والا بندے نہیں، محبت کرتا ہوں، پیار سے گزارا. سید ویسے بھی جلال اور غصے کی اجازت نہیں ہے. پیار سے سمجھا، نہ جلال نہ غصہ، نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ. پیار سے بتا تیری زبان میں اتنی تاثیر ہو. سید جو ہے نسبت جو رکھتا ہے. ایک صاحب میرے پر تشریف لے آئے، کہنے لگے شاہ جی ویسے میں نے بڑی تحقیق کی ہے لیکن نہیں، سرکار ابو طالب کا تو کلمہ ہی کہیں ثابت نہیں. میں نے کہا حضور یقیناً آپ کی تحقیق ہے، میں اس پہ کچھ کہہ تو نہیں سکتا، لیکن ایک میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا عقد ہوا تھا؟ کہنے لگے جی عقد ہوا تھا. میں نے کہا پہلا عقد؟ کہنے لگے شہزادی ملکۃ العرب، معظم کائنات، مخدوم عالمی، ملکہ کون ہے. ہم نے ہی تو ادب سکھانا ہے. ہم غیرت مند قبیلے کے لوگ ہیں، غیرت مند باہر اپنے گھر والوں کے نام تو نہیں لیتے. مہربانی 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 بھائی، بہت شکریہ. بات میں نے آپ کی خدمت میں بات پہنچا دی ہے بھائی، اشارہ دیا ادب کا. باقی ماشاءاللہ خود خیر سے سارے با کمال سمجھدار ہو. میں نے کہا سرکار کا عقد ہوا؟ کہ لگے ایک تھوڑا ہوا. میں نے کہا جی کوئی نہیں، ہمیں ان سے انکار ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ بادشاہ معظم کے پاس کافی شہزادیاں رہی ہیں، لیکن پہلی شہزادی کون تھی؟ کہ لگے ملکۃ العرب.
میں نے کہا کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ سرکار کا پہلا عقد ہوا تھا تو وہ خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ بے مہربانی خطبات والے خطبے تو نہیں مجھے کتابوں میں. پہلا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ کہنے لگے سرکار ابو طالب علیہ السلام نے. میں نے کہا میں یہ بات بتاؤں گا تجھے بعد میں جو میں بات کرنے لگا تھا، لیکن ذرا یہ بتا یہ جو کنیت ابو تھی، ابو، یہ ابو کہنے لگے اس کا مطلب ہے تھا کہ اس کا باپ، بڑے بیٹے کے نام پہ کنیت تھی. میں نے کہا چلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی کنیت کا معیار بدل بھی جاتا ہے. کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا ہم سرکار کو ابو الفضل کہتے ہیں، حالانکہ بڑے شہزادے نہیں ہیں. مہربانی، کنیت بدل بھی جاتی ہے، ہم سرکار کو ابو الفضل کہتے ہیں. فضل بڑے شہزادے نہیں ہیں، سرکار کے بڑے شہزادے کا نام ہے جناب محمد بن عباس علمدار. میں نے کہا یہ کنیت بدل؟ کہنے لگا ہاں ویسے آپ لوگ تو کہتے ہو ابو الفضل عباس. میں نے کہا کیا مطلب ہے فضل؟ کہنے لگا جہاں فضل ہی فضل ہو. میں نے کہا اس سے آگے میں آپ کو تو نہیں بتاؤں گا، میں اپنی قوم کو ضرور بتاؤں گا. حضور جہاں فاضل ہی فاضل ہو اس کے باپ کا نام ہے ابو الفاضل ہے. مہربانی مہربانی، جہاں بہت شکریہ، جہاں فضل ہی فضل ہو. اچھا کہنے لگا ہاں ویسے باپ کی جو یہ بڑے بیٹے سے کنیت ہوتی تھی. میں نے کہا یہ سرکار ابو طالب ہے. کہنے لگے ہاں ان کے بڑے بیٹے کا نام طالب تھا علیہ الصلوۃ والسلام. میرے پاک رسول کے گھر کا بچہ نور کا. الحمدللہ ہم کلنا کے قائل ہیں. مہربانی سرکار، میں پھر رہا ہوں نا پنڈی کی پٹوہار کی سرزمین پہ، مجھے حکم کیجیے گا میں جناب جعفر طواب علیہ السلام کی ذات گرامی قدر پہ بات کروں گا. بڑے یہاں بھی کم سوچنے والوں نے بادشاہ معظم پہ انگلی اٹھائی ہے. جناب جعفر طواب علیہ السلام، جناب جعفر طواب. اچھا یہ بتاتا جاؤں، 4 بھائی ہیں یہ شہزادے. مولا حسن عسکری علیہ السلام، مولا حسین عسکری علیہ السلام، مولا اسد الدجیل علیہ السلام، مولا جعفر طواب علیہ السلام. ایسی حضور بھائی بہت شکریہ. یہ جعفر طواب علیہ السلام بادشاہ معظم اس وقت برے صغیر پاک و ہند میں، بس ایک ہی جملہ کہوں گا پھر میں واپس آتا ہوں، برے صغیر پاک و ہند میں جہاں جہاں نقوی البخاری خاندان ہے ان کی جد اعلیٰ ہے. بہت شکریہ. ایسے حضور ان کی جد اعلیٰ ہے. یہ بتاؤں گا یہ قربانیوں کا معیار کیا تھا. لوگوں نے کہاں سے کہاں بادشاہ معظم کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی. نہیں، بچہ نور کا. اچھا سرکار طالب علیہ، اچھا جناب طالب علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارے بھائی جو ہیں اہل سنت وہ اچھا نہیں انہوں نے بیان کیا. ایسے ہی حضور اچھا نہیں بیان کیا، لیکن سرکار کے بڑے شہزادے دستار ابو طالب کے وارث ہیں. جس طرح امام حسن مجتبی ولی عہد ہیں خیبر شکن کے. مہربانی. اسی طرح جناب طالب ولی عہد ہیں جناب عمران کے. اچھا کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا حضور ابو یاد رکھنا. کہنے لگا جی بسم اللہ. میں نے کہا آج کل تو بہت کم ہے، پہلے بہت تھا، تاریخ بھری پڑی ہے ابو سے. میں نے کہا جی بہت شکریہ. دیکھنا میری طرف حضور کمال تحفہ دینے لگا ہوں. میں نے کہا جناب جا کے گھر سوچنا میں نے تجھے کہا کیا ہے. کہنے لگا حکم کر سید. میں نے کہا کائنات میں جو بھی قیامت تک حق کا طالب ہے اس کا باپ ابو طالب ہے. مہربانی بہت شکریہ. میں بسم اللہ. مہربانی بہت شکریہ. جو بھی حق کا طالب ہے اس کا باپ. میں بہت شکریہ، یہ یاد رہے گا، لطف لیتے رہیے گا. اچھا میں نے کہا نکاح. کہنے لگے جناب ابو طالب، نہیں جناب تو نہیں کہا، ابو طالب نے پڑھا صلوات اللہ السلام، انہوں نے پڑھا تھا درود. چلو مل کے پڑھی دو. اچھا دیکھیں ماشاءاللہ 2 شبیہوں کے درمیان بیٹھے ہو.
اگر درود کو اور بہتر کر لو گے تو کمال ہو جائے گا. آپ نے بڑی شفقت فرمائی، بآواز بلند فرمایا، یہ بھی کمال کر دیا، لیکن آپ کے کتابوں میں لکھا ہے آخری دور میں حکم ہے اس طرح درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فارجہم یا وعجل فارجہ آل محمد. فرمایا جو اس طرح درود پڑھے گا اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے. مہربانی یا علی یا علی. اچھا میں نے کہا سرکار نے نکاح پڑھا، کہنے لگے جی نکاح سرکار نے پڑھا. میں نے کہا دیکھ لیں کسی کتاب میں لکھا ہو کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے نکاح نہیں پڑھا. کہ نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہے نکاح انہوں نے پڑھا. میں نے کہا ویسے کبھی اکیلے بیٹھ کے پوچھنا کسی سے نہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے حبیب کا صدقہ پوچھنا صحیح. وہ کیسا مسلمان ہے جو نکاح تو پڑھا سکتا ہے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. مہربانی مہربانی. کیسا مسلمان ہے او بھائی، خالی رٹے والے جو کلمہ پڑھاتے ہیں ان سے آپ اپنا نکاح پڑھاتے ہیں، ان سے کہو گے کوئی ہندو آ جائے جس کو نکاح رٹا لگا وہ پڑھاؤ گے اسے نکاح؟ نہیں، یہ تو شرط ہے. ہاں سرکار سے پوچھا گیا سرکار بادشاہ معظم متقی کے بارے میں کچھ بتائیں. دیکھیں پتہ ہی نہیں چلا گھنٹے کا، اور بات ہماری کہاں سے کہاں پہنچوا دی. مولا نے آقا نے ہم پہ رحم کھایا، ترس کھایا، شفقت فرمانا چاہ رہے ہیں. بس جاگو، صرف واہ واہ تک نہ محدود رہو. یہ چیزیں غور و فکر والی ہیں، یہ وقت بار بار نہیں ملتے، ورنہ پھر روٹین والوں کے ہاتھوں لگے چڑھے رہو گے اور یہ تمہیں سبز باغ جنت کے دکھا کے لفافے لے کے چلے جائیں گے. یہ سرکار نے تمہیں موقع دیا، جاگو. شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے جو جنت بانٹے. مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، جملوں پہ غور کرو. مہربانی حیدری بھائی، کیا بات ہے بھائی، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. بادشاہ معظم متقی کی تعریف، سرکار متقی کی تعریف. آغا صاحب میں کہتا ہوں اگر کوئی مورخ بادشاہ معظم پہ لکھنا چاہے اسی تعریف پہ قلم توڑ دے تو ٹھیک ہے. یقین کیجئے اسی تعریف پہ حمام والا خطبہ بڑا طویل ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا. اس کے چند نکات اگر ذہن میں دوبارہ آگے سامنے سرکار نے عطا کر دی تو عرض کروں گا، ورنہ صرف ایک ہی تعریف. حضور والا غور فرمائیے گا، برادر محترم بیٹھے ہو تصدیق فرمائیے گا. شکا فرماتے ہیں متقی وہ ہے، پیر خادم شاہ جی، پیر ضیاء شاہ جی، متقی وہ ہے، راجہ صاحبان، سادات مومنین، متقی وہ ہے جس کے اعمال کو شیشے کے باکس میں رکھا جائے، شیشے کے صندوق میں رکھا جائے، اور اعمال جس کے ہوں وہ سینہ چوڑا کر کے کہے جہاں لے جاؤ مجھے تو کوئی شرمندگی ہے ہی نہیں. مہربانی 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 مہربانی. شیشے کے صندوق میں رکھے جائیں اور اس کو خجالت اور شرمندگی کا سامنا ہی نہ ہو، جہاں چاہے لے جاؤ، جو دیکھنا چاہے دیکھے. فرمایا وہ متقی ہے. اچھا ہے 23 روزے تو گزار بیٹھے ہیں، 6-7 رہ گئے ہیں، آئیے عہد کریں نا، جو ہو گئی معافی. ارے بھائی تم شیعہ بھی کیسے ہو جو ہو گئی معافی، کیوں جملہ کہتے ہو بھائی؟ آپ پریشان کیوں ہوتے؟ ہم نے تو کربلا میں اور سے سیکھا ہے. مہربانی، ہم نے جناب اور سے سیکھا ہے جو ہو گئی معافی، سلیٹ صاف. تو کیا تھا چھوڑ، آ گیا بسم اللہ. تو نے کیا کیا تھا چھوڑ دے، آ گیا ہے بھائی ہے. اچھا آقا صاحب جو دل سے من و ان انہیں قبول کر لینا یہ اپنا فیملی ممبر بناتے ہیں. آپ یقین کرو، یقین کرو بھائی، بہت شکریہ.
اس پہ بھی میں چھوٹی سی شاید آگے گزارش پیش کروں گا، بس اتنا ہی عرضی کرنی تھی۔ متقی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں، یہ ہمارے پاس وقت بہت قلیل ہے، بادشاہ آنے والے ہیں، یہ تیاری بتا رہی ہے کوئی آنے والا ہے۔ مہربانی کوشش کیجئے، جو ہو گئی معافی، آگے کا سفر کیجئے۔ بڑے کریم ہیں، بڑے لجپال ہیں، چھوڑ دیجئے ایک دوسرے کی غیبتیں، گلے، بدخویاں چھوڑ دیئے، ہمارے ٹاپک لیں، مخلوق کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ غلطی بھی کی، معافی۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی کوئی 28 سال ہو گئے مجھے نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا؟ کہنے لگا دعا کرو تو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا تو بتا، میں دوائی کر دیتا ہوں، دعا بعد میں لگے گی۔ کہنے لگا بس ٹینشن ہے، عجیب ڈپریشن ہے، عجیب مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے۔ میں نے کہا میں تجھے دوا بتاتا ہوں، انشاءاللہ مجھے دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا کوشش کر، 28 سال ہو گئے، بڑے تیرے حلقہ احباب میں تیرے رشتہ دار ہوں گے، تیرے دوست ہوں گے، تیرے احباب ہوں گے، تعلق دار ہوں گے، ان کے دروازے کھٹکھٹا کے کہے میں مروں گا تو میری ہوگی میت، پھر میرا وارث کھڑا ہو کے کہے گا اس کو معاف کر دو، میں مرنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی مہربانی۔ موت تو قبل انت، بہت شکریہ۔ مرنے سے پہلے مرنا چاہتا ہوں، میں معافی خود مانگنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا سید پھر؟ میں نے کہا تو 7-8 دن ذرا چکر لگا، پھر ملاقات کرتے، پھر تیرے لیے دعا بھی کریں گے، دعا اثر کرے گی، اور پتہ ہو سکتا ہے دعا کرنی نہ پڑے۔ یقین کرو میں سرکار کے مقام پہ کھڑوں، کچھ دنوں بعد میرے پاس آ گیا، کہنے لگے سید میں نے کوئی 18-20 دروازے کھٹکھٹائے ہیں، اور میں نے جن سے میری عرصہ دراز سے ناراضگی چل رہی تھی، میں نے انہیں کہا جیسے بھی ہو علی والے تو ہو نا۔ مہربانی مہربانی مہربانی، بے شک مہربانی، بہت شکریہ۔ جیسے بھی ہو علی والے تو ہو نا، مجھے مولا کے لیے معاف کر دو۔ میں نے کہا یہ نہ سمجھنا کہ غلطی اس کی تھی، اس کی تھی نہیں تیری تھی۔ کہتے دوائیاں ختم ہو گئی۔ بہت شکریہ، قدر کرو علی کی، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے اس خاندان کو بکھیر دیا۔ درد دیے ہیں اس گھر کو امت نے، کس کس درد کا کہاں کہاں سے آغاز کرے۔ ہائے ہائے، تھوڑا درد نہیں، علی بادشاہ ہو اور شہزادی سے آ کے کہے لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، اللہ جانے کیا کبھی لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، یہ تھوڑا درد نہیں؟ ہائے، سلام کرتا ہوں مخلوق جواب ہی نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، بڑی بات کی ہے، خدا سلامت رکھے۔ یہ چھوٹے درد نہیں، یہ بھی کم درد نہیں۔ امت آ کے کہے زوجہ کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے۔ اللہ اکبر، کتنی بات جا کے لگی ہوگی بادشاہ معظم کو، گھر بھی ہمارا، دین کے مالک بھی ہم، رو بھی باپ کو رہی ہے اور آ کے کہتے ہیں بیٹی کو کہو رونے کو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا درد تھا سرکار کے لیے، حجرہ بنا دیا۔ اللہ جانے علی کو کتنا درد ہوا ہوگا جب امت نے وہ حجرہ بھی گرا دیا، کتنا درد ہوا ہوگا یا علی کو، سوچا کرو اکیلے بیٹھ کے، بڑا دکھی تھا بادشاہ معظم۔ کتنا درد ہوا ہوگا جب زوجہ نے کہا ہوگا میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، اللہ جانے کتنا درد ہوا ہوگا۔ سلطان کی بیٹی ہے، نبیوں کے سرتاج کی بیٹی ہے، نبیوں کے فخر کی بیٹی ہے، کہہ کیا رہی ہے یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا۔ ہمیں سن کے اتنا درد ہوتا ہے تو اللہ جانے علی کو کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا یا علی کو اس وقت جب شہزادی نے کہا ہوگا یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔
दिल मानते मोहम्मद की बेटी आई बैठी। कितना बड़ा दर्द हुआ अमीर अल-मोमिनीन को। मोहम्मद की बेटी कह रही है मेरा जनाजा रात को उठाना, बड़ा दर्द है, सुनते आओ। अल्लाह जाने उस वक्त दर्द की क्या कैफियत होगी जब मोहम्मद की बेटी ने कहा होगा या अली दफना के कब्र का निशान मिटा देना। जब दफनाया ना या अली ने, जी बिस्मिल्लाह, दादी को दफनाया नहीं गया, छुपाया गया। हाय हाय, बड़ी बात कर गए हैं मेरे मोहतरम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दफनाया नहीं गया, छुपाया गया। चलो बिस्मिल्लाह, आपने सही जुमला कहा, खूबसूरत तकासी की। जब अली ने छुपाया ना शहजादी को, शाह थे चंद आरिफ आशिक साहबा, सरकार सबको फरमाते यहाँ से चले जाओ। एक एक करके सारे को भेज दिया। अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं आखिर में मुझे अमीर कायनात ने कहा अब्दुल्ला तू भी चला जा। कहते मैं दूर जाके बैठा, मैंने देखा सबर के सुल्तान ने सर से अमामा उतारा, सर से अमामा उतार के मोहम्मद की बेटी की कब्र पे रखा। कब्र पे रख के कहती है मोहम्मद की बेटी मुझे माफ करना, जब आपके बाबा ने मुझे आपका हाथ दिया था कहा था मेरी बेटी रोएगा। सही